تو یار ایک حد ہوتی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح حالات کیا ہے ملک کے، کہ آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بس اس کو ڈر لگا ہوا تھا نا اس وقت کہ اگر میری چھٹی ہوگی تو میرے پاس بیانیہ کیا ہوگا. کام تو میں نے کیا نہیں، 4 سال چاک ماری ہے، اور چاک ایسی ماری ہے کہ سارا کچھ ہی ڈوب گیا ہے. تو اب تو کوئی بیانیہ تو ڈھونڈنا تھا. عوام بیچاری، اور اسپیشلی یہ مڈل کلاس جو کہ لائن لگائی بھی ہوتی ہے ویزا لینے کے لیے، مگر ساتھ ساتھ گالی بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آنر کے لیے. مگر ظاہر ہے روٹی پانی کمز فرسٹ. تو یہ آپ کی مڈل کلاس کا حال ہے کہ ایک طرف تو ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہاں یہ آتے ہیں، وہاں یہ جاتے ہیں، وہاں یہ پراپرٹیز خریدتے ہیں، اور وہاں یہ جانا چاہتے ہیں جو لوگ یہ نہیں کر سکتے، وہ لائن لگا کے ویزوں کی. اور اگر اور اوپر سے گالی بھی دینی ہے تاکہ اپنے آپ کو بھی خوش کرنا ہے کہ ہم تو بکو مال نہیں. تو یہ پارٹ آف تھرڈ ورلڈ مائنڈ سیٹ کہ ایک طرف یو آر اینٹی امپیریلسٹ، دوسری طرف آپ امپیریلزم کے جو سارے فائدے ہیں وہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں. سو اب اس کے لیے تو میرا خیال ہے اپنی اہلیہ سے پوچھنا پڑے گا ان کو، مجھے نہیں، ان کو اپنی اہلیہ سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے لائن کی دیا. کیونکہ دیکھیے نا اب وہ پیروں فقیروں کے مزاروں پہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی تو کوئی ایڈوائس ہی ملی ہوگی نا کہ جائیں جائیں. سیٹھی صاحب جو ان کے نیریٹو کے جو ٹوئن ٹاورز تھے نا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ، جی ہاں، وہ تو فارغ ہے. دونوں دھڑام سے فارغ ہو گئے. تو اب نیا بیانیہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اب اسلام میں آپ آباد کو پہ میں بتاؤں کیا. لشکر کشی کرنی ہے، کیا نہیں کرنا نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، انتظار کرنا ہے؟ اب نیا بیانیہ یہ ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی نہ کریں. مجھے ڈسکوالیفائی نہ کریں، یہ ہے نیا بیانیہ. کہ میں تو اب بڑا پاپولر لیڈر ہوں، نہ مجھے آپ جیل ڈال سکتے ہیں، نہ مجھے آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. اب یہ کہ جی اب وہ پریشر بیانیہ بنے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. میں نے اگر کچھ چیزیں توشہ خانہ سے لے لی ہے تو آرمی چیف نے بھی لے لی ہے، نواز شریف نے بھی لے لی ہے، فلانے نے بھی لے لی ہے. ہم نے اگر فورن فنڈنگ کی ہے تو وہ تو ساری سیاسی جماعتیں ان کے بھی اکاؤنٹس کھول لیں، وہاں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو مجھے تو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. تو یہ سارا جو ہے نا فوکس شفٹ کرے ان کی طرف. سر میرے اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہ بیانیہ آئے گا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی پوری فائل شائل کھولی ہوئی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میرے سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. وہ کیا غلطیاں؟ کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو ہے وہ دیکھے نا، ان کو بھی نکالے نا، ان کو بھی کرے نا. یہ ون سائیڈڈ میرے اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس قسم کا میرا خیال ہے کوئی بیانیہ آئے گا، اپنے آپ کو وہ ریلیٹیولی کلین شو کریں گے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، مجھے تو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اور ان کو بلائے نا، ان کا نکالے نا، ان کا یہ کرے نا، ان کو وہ کرے نا. اور میرا خیال ہے اس کے اندر جھوٹ موٹ بھی بولیں گے کہ فلانے نے یہ لیا تھا تو کیا ہوا تھا، فلانے نے یہ کیا تو کیا ہوا، اینڈ سو آن. تو وہ جھوٹ میں تو وہ تو ان کا عادت ہے، وہ تو اپنے پاس سے فیکٹس کو، فکشن کو فیکٹس بنا لیتے ہیں اور گھڑ لیتے ہیں اور پھر بولتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس قسم کی کل بات ہوگی. اس وقت خان صاحب بہت پریشان ہیں. ہی از ویری ورڈ اباؤٹ ٹو تھنگس: اپنی ڈسکوالیفیکیشن اور بیانیہ، کہ میرا نیا بیانیہ کیا ہوگا، ویئر ڈو آئی گو فرام ہیئر. بزنس کمیونٹی نے کیسے رسپونڈ کیا؟ جیسی ٹھاپ پڑی خان صاحب کو تو بزنس کمیونٹی کا پازیٹیو رسپانس تھا. آپ نے دیکھا نا، کیونکہ انہیں خان صاحب کی انسٹیبلٹی کی پالیٹکس پسند نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے، نہ ان کو پسند ہے. اور وہ نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، وہ جو فیصلے کر رہی تھی، ہے تو بڑے مشکل فیصلے، عوام میں تو ناراضگی ہے، مگر جو بزنس کمیونٹی ہے، جو جو گرو کرتی ہے اکانومی کو، وہ تو بڑے آن بورڈ ہے. وہ تو کہتے ہیں مفتاح اسماعیل جیسا بندہ ہی کوئی نہیں. اور وہ چھوٹے موٹے جو ایشوز تھے ٹریڈرز کے، انہوں نے وہ بھی سالو کر دیے، کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دیٹس وائی دی روپی از گیٹنگ اسٹرانگر، کہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے. اسٹیبلٹی کیسے آ رہی ہے؟ خان صاحب پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. سب سے بڑی سورس آف انسٹیبلٹی واز عمران خان. تو اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اس بات میسج پہنچ گئی ہے. اب یہ رکنا نہیں ہے یہ کام. اب خان صاحب کے اوپر جب یہ ووٹ آف یہ آئے گا نا، یہ کیس جب چلے گا، تو لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ ایک تو یہ سوچیں گے کہ یار یہ کیا، یہ اس پہ کنوکشن ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. تو جگہ اگر غور سے سوچیں گے اور فیکٹس کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہو جانی ہے، ان سے بچنا نہیں مشکل ہے. کیونکہ میں نے جیسے کہا، اگر میاں صاحب نے ایک آنے کا، ایک پیسے کا جرم کیا تھا تو انہوں نے تو 1 لاکھ روپے کا جرم کیا. تو یہ تو چھپ جب تک کوئی بھی عدالت ان کو چھوڑ نہیں سکتی، اڑ جائے گی عدالت. تو ایک تو یہ، اور ایک کیس نہیں آنا، 2-3 آ رہے ہیں.
تو اس لیے یہ آپ نہ سمجھیں کہ ادھر ہے وہ کوائٹ اے لاٹ آف میٹر. صادق اور امین والی گل تو وہ چھٹی ہوگی بالکل اس چیز کی. تو اب بات یہ ہے کہ تو پھر یہ ہے کہ یہ کنوکٹ ہوں گے. اچھا اس سے پہلے ایک چیز چلے گی. اب یہ میرا سمجھیں آپ, یہ میرا ڈیپ انالیسس ہے کہ جن لوگوں نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا وہ اب سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسی غلطی کرتے, بدنام بھی ہو گئے, مقصد بھی پورا نہیں ہوا. اور اب تو عمران خان نے جو گڑبڑ کی ہے اس کے بعد تو ہم تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے جرم کر دیا تھا نواز شریف کو کنوکٹ کیا. اس لیے اب ان کو تو کرنا پڑے گا, یہ تو ہمارے بڑے لاڈلے تھے, اب کیا کریں ہم, اس کیسے بچائیں اس کو. تو اب ایک ہی طریقہ ہے کہ نواز شریف کو بچا لیا جائے. اس نے 5 سال تک کاٹ ہی لیے ہیں, کافی کچھ حملے کر لیے ان کے ساتھ. تو ڈبیٹ کو ادھر لے جایا جائے کہ ٹھیک ہے عمران خان کے آپ کریں جو کرنا ہے, مگر کوئی قانون سازی کر دیں پارلیمنٹ کے اندر. خان صاحب تسی بھی مل جاؤ, چلے جاؤ واپس پارلیمنٹ, وہاں بیٹھ کے ایک قانون ہی ختم کر دیں 62(1)(f) والا. آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کی. ان کی ختم ہو جائے گی اور آپ کی نہیں ہوگی, یا اگر آپ کی ہوگی ہوئی تو دونوں کی ختم ہو جائے گی. بہتر تو یہ ہوگا کہ ان کی ہو جائے اور پھر دونوں کی ختم ہو جائے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیے گا کہ اگلے 3 سے 6 مہینے کے اندر اندر جو سلسلہ ہے وہ اس طرف بڑھے گا, خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر, اور قانون سازی دونوں پارٹیز بیٹھ کے قانون سازی کر لیں, امینڈمنٹ کر لیں تاکہ یہ قانون ہی ختم ہو اور اس کے اوپر جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائے اور یہ بالکل ہی سب کلیئر ہو جائے. اب کیونکہ نواز شریف صاحب کی بھی کنوکشن ہے تو ان کی بھی ہو جائے تو پھر ریٹروسپیکٹو افیکٹ سے دونوں کی ختم ہو جائے تو لیول پلینگ فیلڈ ہو جاتی. مگر خان صاحب کو منانا پڑے گا. اب خان صاحب ابھی ایسے ہو رہے ہیں, ان کو شک پڑ گیا اس بات کا, انہوں نے ایک جگہ بیان بھی دیا ہاں اب کوئی ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ایکچولی بات تو میں نے کی ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ راستہ اور کوئی نہیں ہے ان کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور عدلیہ کے پاس, جنہوں نے یہ سارا گند ڈالا تھا فرینکلی. اب اس کو کلین اپ کرنے کا وقت آ گیا نا. تو دیر از اونلی ون وے, اور once again the judiciary to the rescue, parliament to the rescue. یا جوڈیشری سے کروا لیں یا پارلیمنٹ سے کروا لیں. تو بہتر تو یہ پارلیمنٹ سے کروائیں, جوڈیشری کے اوپر نہ زور ڈالیں اس قسم کا.